ایک ایسے سفر کا تصور کریں جہاں سڑکیں ختم ہو جاتی ہیں، فون کے سگنل غائب، اور آپ دنیا کی بلند ترین سب سے خطرناک چوٹیوں کے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں دروازے پر کھڑے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی جگہ کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، اسکولی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کا عنوان ہے اسکولی، چوٹیوں سے پہلے آخری سرحد۔ اور یہ صرف ایک سفری کہانی نہیں، بلکہ اس آخری انسانی بستی کا ایک نفسیاتی پورٹریٹ ہے۔ جی، اور یہی بات اس تحریر کو بہت دلچسپ بناتی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جگہ کوہ پیماؤں اور مسافروں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ ہم دریائے برالدو کے کنارے سے شروع ہونے والے سفر سے لے کر اسکولی کی خاموش گلیوں تک اور وہاں کے لوگوں کی آنکھوں میں چھپی کہانیوں تک ہر پہلو کو کھوجیں گے۔ بالکل، یہ اسکولی کو ایک جغرافیائی مقام سے زیادہ ایک نفسیاتی دہلیز کے طور پر دیکھتی ہے۔ یہ وہ لکیر ہے جہاں انسانی تہذیب کی آپ کہہ لیں مانوس دنیا ختم ہوتی ہے، ہاں، اور فطرت کی بے لگام وحشی طاقت شروع ہوتی ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ جب کوئی انسان اس لکیر کو پار کرتا ہے تو اس کے اندر کیا ٹوٹتا ہے اور کیا نیا بنتا ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ تحریر کے مطابق یہ سفر دریائے برالدو کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور جیسے جیسے آپ بلندی کی طرف جاتے ہیں منظر بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے دریائے برالدو کا پانی جتنا اونچا جاتا ہے وادیاں اتنی ہی تنگ اور خاموش ہوتی جاتی ہیں۔ یہ پڑھ کر ہی ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے جیسے دنیا آپ کے پیچھے سکڑتی جا رہی ہے۔ بالکل، یہ صرف منظر نہیں بدل رہا، یہ آپ کا ذہنی پیمانہ بدل رہا ہے۔ دیکھیں، شہروں میں ہم وسیع جگہوں کے عادی ہوتے ہیں، لیکن یہاں فطرت آپ کو جسمانی طور پر محدود کر رہی ہے۔ اچھا، تنگ ہوتی وادیاں ایک طرح سے آپ کے دماغ کو بھی سگنل دے رہی ہیں کہ اب غیر ضروری چیزوں کی گنجائش ختم ہو رہی ہیں۔ آپ کی توجہ بھٹکنے کے بجائے ایک نقطے پر مرکوز ہونی چاہیے۔ بالکل ان دیواروں کی طرح۔ جی بالکل، ان دیواروں کی طرح جو آپ کے دونوں طرف بلند ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی غیر ارادی ٹریننگ ہے، پہاڑ خود آپ کو سکھا رہا ہے کہ آگے کیسے سوچنا ہے۔ یقیناً، اور اس میں خاموشی کا کردار بہت اہم ہے۔ یہ وہ خاموشی نہیں جو کسی لائبریری میں ہوتی ہے، یہ ایک گہری بھاری خاموشی ہے۔ تحریر میں جس طرح اس کا ذکر ہے یہ آپ کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتی ہے۔ شہر کا شور آپ کو اپنی سوچوں سے دور رکھتا ہے، لیکن یہاں جب صرف دریا اور ہوا کی آواز باقی رہ جاتی ہے تو آپ کا اپنے آپ سے سامنا ہوتا ہے۔ اور یہ کوہ پیمائی کے لیے ذہنی تیاری کا پہلا قدم ہے، سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم۔ اور پھر کئی گھنٹوں کے اس سفر کے بعد جب آپ تقریباً یہ مان چکے ہوتے ہیں کہ اب آگے کچھ نہیں، تحریر کے مطابق وادی کے ایک موڑ پر اسکولی نظر آتا ہے۔ مجھے یہ حصہ بہت پسند آیا جہاں لکھا ہے چاروں طرف پتھر کے بنے چھوٹے چھوٹے مکانات، بالکل ویسے ہی جیسے صدیوں پہلے بنے تھے، اور ان کے بیچ میں سرسبز کھیت۔ جی، یہ کیسا زبردست تضاد ہے، ارد گرد ہر طرف خشک بھورے پہاڑ اور بیچ میں زندگی کا ایک چھوٹا سا نخلستان۔ یہ تضاد ہی اسکولی کی روح ہے۔ ایک کوہ پیما کے لیے یہ منظر ایک نفسیاتی لنگر کا کام کرتا ہے۔ نفسیاتی لنگر؟ جی، مطلب مہینوں برف اور چٹانوں کی بے رنگ دنیا میں رہنے سے پہلے یہ ہرے بھرے کھیت اور پتھر کے گھر آنکھوں کو اور روح کو ایک آخری سکون بخشتے ہیں۔ تحریر میں اسے تہذیب کی آخری سرحدی چوکی کہا گیا ہے، اور یہ بالکل درست ہے۔ یہ صرف آخری گاؤں نہیں، یہ مانوس زندگی، گرم کھانے اور انسانی چہروں کی آخری جھلک ہے۔ اس کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ وقت میں پیچھے چلے گئے ہوں، پتھر کے گھر، تنگ گلیاں۔ کیا یہ احساس مسافر کو آنے والے چیلنج سے مزید دور نہیں کر دیتا، یا یہ اسے مضبوط کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ میرے خیال میں یہ دونوں کام کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ کس دنیا سے آئے ہیں، ایک ایسی دنیا جہاں زندگی آسان ہے۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف یہ صدیوں پرانے گھر اور کھیت اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ انسان انتہائی مشکل حالات میں بھی زندہ رہ سکتا ہے، اور نہ صرف زندہ رہ سکتا ہے بلکہ ایک کمیونٹی بنا سکتا ہے۔ یہ خاموش پیغام؟ جی، یہ خاموش پیغام ہے۔ اگر یہ لوگ یہاں نسلوں سے رہ سکتے ہیں تو تم بھی آگے چند ہفتے گزار سکتے ہو۔ یہ خوف بھی دیتا ہے اور ہمت بھی۔ یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تحریر میں اسکولی کی ایک عجیب سی خاموشی کا ذکر ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ یہ خاموشی خالی نہیں ہے۔ اس میں برف کے تودے گرنے کی گونج ہے، ہوا کے زوردار جھونکے ہیں، اور اس جوشیلے دریا کا شور ہے۔
یہ कैसी खामोशी है जो आवाजों से भरी हुई है? देखें, हम खामोशी का मतलब लेते हैं आवाजों की मुकम्मल गैर मौजूदगी, अच्छा लेकिन ये शहरी सोच है। अच्छा स्कूली में खामोशी का मतलब है इंसानी शोर की गैर मौजूदगी। वहाँ ट्रैफिक, मशीनों या लोगों की बातों का शोर नहीं है। उस खला को फितरत की आवाजें पुर करती हैं, और वो आवाजें आम नहीं हैं, वो ताकत की आवाजें हैं। यानी ये आवाजें सिर्फ पसे मंजर का शोर नहीं बल्कि उनके कुछ माने हैं। यकीनन, और एक कोहे पीमा के लिए इन मानों को समझना जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। अच्छा, कैसे? जब तहरीर कहती है बर्फ के तूदे गिरने की गूंज, तो एक आम सयाह के लिए ये एक दिलचस्प आवाज हो सकती है, लेकिन एक कोहपैमा के लिए ये एक वार्निंग है। वार्निंग? जी, इसका मतलब है कि ग्लेशियर जिंदा हैं, वो हरकत कर रहे हैं और मौसम बदल रहा है। हवा के झोंकों की आवाज सिर्फ हवा नहीं, वो आने वाले तूफान का पेशखेमा हो सकती है। सही। ये तहजीब के बेमानी शोर से पहाड़ों की बामानी जुबान की तरफ एक गहरी तब्दीली है। स्कूली में रहकर आप इस जुबान को सुनना और समझना शुरू करते हैं। लेकिन क्या एक आम इंसान जो कोहपैमा नहीं इन आवाजों से खौफ महसूस नहीं करेगा? ग्लेशियर के टूटने की आवाज तो यकीनन दहशतनाक होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल करेगा। यही तो कराक्रम का जादू है। ये आपको बेवक्त अपनी खूबसूरती से मशहूर भी करता है और अपनी ताकत से खौफ ज़दा भी। ये आपको आपकी औकात याद दिलाता है। इन आवाज़ों को सुनकर आपको एहसास होता है कि आप एक ऐसे दुनिया में हैं जहां उसूल आपके नहीं फितरत के चलते हैं। ये खौफ असल में आपको ज़्यादा मुहतात और ज़्यादा हाजिर दिमाग बनाता है, जो कि आगे की मुहिम के लिए सबसे ज़रूरी ज़हनी हालत है। और इस माहौल में बसने वाले लोग, तहरीर कहती है कि स्कूली की असल खूबसूरती उसके लोग हैं। वो लोग जिन्होंने सदियों से यहाँ रहकर कुदरत के कहर और करम दोनों को देखा है। मुझे ये जुमला बहुत गहरा लगा। ये लोग इस जगह की जीती जागती तारीख है। वो सिर्फ रिहायशी नहीं, वो इस माहौल में जिंदा रहने के इल्म का खजाना है। जब एक कोहपैमा इनके चेहरों को देखता है तो उसे सिर्फ मकामी लोग नजर नहीं आते, बल्कि उसे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली वो हिकमत नजर आती है जिसने इंसान को इस सख्त माहौल में जिंदा रखा है। इनके चेहरों की झुर्रियां बका का नक्शा है। बहुत खूब कहा आपने। हर लकीर एक कहानी है, एक सख्त सर्दी की, एक कामयाब फसल की, या शायद एक तूफान में खो जाने वाले किसी अजीज की। ये बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन क्या इसमें एक तरह की रोमानियत भी नहीं? मतलब हम बाहर से जाने वाले लोग उनकी मुश्किल जिंदगी को एक हिकमत और खूबसूरती के तौर पर देखकर क्या उसे कुछ ज्यादा ही आसान नहीं बना रहे? उनकी हकीकत तो बहुत कठिन होगी। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। बिलाशुबा उनकी जिंदगी नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल है और हमें उसे रोमांटिक नहीं बनाना चाहिए जी। लेकिन तहरीर का मकसद उनकी गुर्बत को ग्लोरीफाई करना नहीं, बल्कि उनकी इस्तिकामत, उनकी रेजिलियंस को तस्लीम करना है। जब एक मुहिम जो बेहतरीन साजो सामान से लैस है उन लोगों को देखता है जो कम से कम वसाइल के साथ नस्लों से यहाँ रह रहे हैं, तो उसे एक नया हौसला मिलता है। जी, एक नया हौसला मिलता है। ये ताल्लुक महज पोर्टर और क्लाइंट का नहीं रहता, ये उस्ताद और शागिर्द जैसा बन जाता है, चाहे कोई लफ्ज बोला ना जाए। तहरीर में उनकी आंखों की चमक का जिक्र है। ये चमक कहाँ से आती है? ये चमक कबूलियत से आती है। जब आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां आप फितरत को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप इसके साथ लड़ने के बजाय इसके साथ रहना सीख जाते हैं। आप सूरज के निकलने पर शुक्र करते हैं और तूफान आने पर सब्र। ये चमक उसी गहरे सुकून और समझ की है कि जिंदगी जैसी भी है उसे भरपूर तरीके से जीना है। ये किसी शहरी आदमी की बेचैन आंखों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? सफर, मंजर, आवाजें, लोग, ये सब मिलकर उस कोली को क्या बनाते हैं? तहरीर कहती है ये आखिरी मकाम है जहां से इंसान अपनी शनाख्त छोड़कर सिर्फ एक मुहिम जो बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, अपनी शनाख्त छोड़ देना। ये इस पूरे तजुर्बे का निचोड़ है। यहाँ पर होने वाली नफ्सियाती तब्दीली यही है। उस कोली तक आप एक नाम हैं, एक पेशा हैं, एक समाजी हैसियत है। आप डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन हैं। सही। लेकिन जैसे ही आप उस कोली से आगे बाल्टोरो ग्लेशियर की तरफ कदम बढ़ाते हैं, ये सब शनाख्तें बेमानी हो जाती हैं। पहाड़ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं। तो फिर बाकी क्या रह जाता है? अगर आपकी शनाख्त खत्म हो जाए तो आप क्या हैं? आप सिर्फ एक इंसान हैं जो अपनी जिस्मानी
اور ذہنی صلاحیتوں کے بل پر زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ باقی رہ جاتی ہے آپ کی ہمت، آپ کی مہارت، آپ کی قوت برداشت۔ یہ ایک طرح سے خود کو دوبارہ دریافت کرنے کا عمل ہے، اپنی ذات سے وہ تمام غیر ضروری چھلکے اتار دینا جو معاشرہ آپ پر چڑھا دیتا ہے، اور دیکھنا کہ اندر اصل میں کیا ہے۔ اسی لیے تحریر کا یہ جملہ کہ اسکولی آخری مقام بھی ہے اور پہلا قدم بھی اتنا طاقتور ہے۔ جی، تہذیب کا آخری مقام، لیکن آپ کی اصل مہم جوئی کا پہلا قدم۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اپنی ساری پہچان پیچھے چھوڑ دینا، یہ کتنا مشکل یا شاید کتنا آزاد کر دینے والا احساس ہوگا۔ کیا لوگ اسی آزادی کی تلاش میں وہاں جاتے ہیں؟ میرے خیال میں بہت سے لوگ لاشعوری طور پر اسی کی تلاش میں جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا فرار ہے، لیکن ذمہ داریوں سے فرار نہیں، بلکہ اپنی بنائی ہوئی مصنوعی شناختوں سے فرار۔ خود کو اپنی خالص ترین شکل میں دیکھنے کا ایک موقع۔ بالکل، اور اسکولی وہ دروازہ ہے جو اس موقع کی طرف کھلتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے اسکولی کے اس سفر کو سمجھا، جو صرف پتھروں اور برف کا سفر نہیں بلکہ خود شناسی کا سفر ہے۔ ہم نے اس کے مناظر اور آوازوں کا تجزیہ کیا، اس کے لوگوں کی خاموش حکمت کو جانا اور ایک دہلیز کے طور پر اس کے کلیدی کردار کو پرکھا۔ تحریر کا آخری جملہ واقعی سب کچھ سمیٹ دیتا ہے۔ یہاں سے آگے صرف آپ اور پہاڑ ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ختمی اور طاقتور بیان ہے۔ آخر میں ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تحریر اسکولی کو پاکستان کے شمالی علاقوں کا وہ قیمتی موتی کہتی ہے۔ جی، غور طلب بات یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جو ہر لمحہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا ان سب سے جڑی ہوئی ہے، اسکولی جیسی جگہ کی کیا اہمیت ہے جس کی تعریفی رابطے کے خاتمے سے ہوتی ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ یہ جگہ ہمیں انسانی تہذیب اور بے لگام فطرت کے درمیان کی اس نازک لکیر کے بارے میں کیا سکھاتی ہیں؟ اور جب کوئی اس لکیر کو عبور کرنے کا انتخاب کرتا ہے تو وہ واپس آ کر بھی کیا وہی انسان رہتا ہے جو وہ جانے سے پہلے تھا؟